اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک پچھلے 2 کلاس سے چلتا آ رہا ہے وہ کیپٹلائزیشن اینڈ پنکچویشن. آج ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں. پچھلے 2 کلاسز میں آپ کو میں نے کیپٹلائزیشن کے یوز یعنی کیپٹل لیٹرز کے یوز کے بارے میں جانکاری دی ہے. اس کے علاوہ ہم نے پنکچویشن مارکس یعنی یہاں سائنز یعنی ان کے یوز کے بارے میں یعنی کچھ سائنس کے یوز کے بارے میں نے آپ کو جانکاری دی ہے. کل کی کلاس میں آپ نے جن سائنس کے یوز کے بارے میں آپ نے جانکاری حاصل کی ہے ان میں آپ نے فل اسٹاپ، کاما اور ایپسٹرافی کے یوز کے بارے میں جانکاری حاصل کی ہے. تو آج کی کلاس میں ہم مزید جو پنکچویشن مارکس یا جو سائنز ہم یعنی سینٹنس کی میننگ کو کلیئر کرنے کے لیے جو جن سائنس کا ہم استعمال کرتے ہیں ان یعنی باقی سائنس کے بارے میں آج ہم ان کے یوز کے بارے میں آپ کو یہاں پر جانکاری دینے جا رہا ہوں آج کے اس لیسن میں. تو آج ہم یعنی جو نمبر 4 جو ہماری جو یہ پنکچویشن مارک ہے وہ ہے کوٹیشن مارک ہے، کوسچن مارک. کوسچن مارک اس کو یوز کیا جاتا ہے. اٹ از یوزڈ ان دا فالوئنگ کیسز کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. سپوز نمبر 1 اٹ از یوزڈ آفٹر اے ڈائریکٹ کوسچن یعنی ڈائریکٹ کوسچن کے یعنی بعد ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ اس ایگزامپل سے دیکھیے آپ یہاں پر ایگزامپل ہے واٹ از یور نیم. تو یہ ڈائریکٹ کوسچن ہے تو اس کے آخر پر یہاں پر کوسچن مارک ہے یعنی کوسچن مارک کی یہ علامت ہے یا اس کا یہ نشانی ہے. واٹ از یور نیم. تو دوسرا اسی طرح سے ایگزامپل ہے ہیو یو گاٹ اے بک. تو یہاں پر دیکھیے یہاں پر بھی یہ کوسچن ہے تو یہ ڈائریکٹ کوسچن ہے تو اس کے آخر پر یہاں پر کوسچن مارک یعنی نوٹ آف انٹروگیشن جس کو کہتے ہیں ہم، یہاں پر یہ کوسچن مارک کی سائن ہے. تو جو پہلا جو پوائنٹ ہے یا پہلی جو بات ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ کوسچن مارک کو ہم یوز کرتے ہیں ڈائریکٹ کوسچن کے آخر پر. اس کے بعد دوسری جو بات ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے کوسچن مارک کے یوز کے بارے میں یعنی اٹ از یوزڈ آفٹر اے ٹیگ کوسچن یا کوسچن ٹیگ. یعنی جیسے کہ کوسچن پہلے ٹیگ کوسچن کس کو یعنی کوسچن کا مطلب ہے کوسچن دیٹ از کنورٹیڈ فرام اے اسٹیٹمنٹ بائی این اپینڈیڈ انٹروگیٹو فارمولا. یعنی ہم to add an appended interrogative formula means to add something to the end of a written document. تو جیسے کہ اس ایگزامپل میں دیکھیے آپ کوسچن ٹیگ کے حوالے سے یہاں پر لکھا ہے یہ اسٹیٹمنٹ ہے یہاں پر ہے اس کے لاسٹ پر یہاں پر ایڈ کیا گیا ہے یہ کوسچن ٹیگ ہے یہاں پر شی از لولی از ناٹ شی. تو یہاں پر یہ اسٹیٹمنٹ ہے شی از لولی تو یہاں پر اس میں یعنی یہ اپینڈیڈ انٹروگیٹو فارمولا ہے یہاں پر یعنی از ناٹ شی. تو یہاں پر ریٹن ڈاکومنٹ کے اینڈ پر یعنی یہاں پر کچھ یعنی ایڈ کیا گیا ہے یعنی کوسچن ٹیگ ایڈ کیا گیا ہے اس میں. تو شی از لولی شی ازنٹ شی. اسی طرح سے دوسری ایگزامپل ہے ہی ڈیڈنٹ گاٹ ہوم ڈیڈ ہی. تو یہاں پر دیکھیے اس میں یعنی آفٹر یعنی ہم یعنی اس کو سائن کو جو کوسچن ٹیگ کی سائن ہے یعنی کوسچن مارک کی سائن ہے اس کو ہم کوسچن ٹیگز کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی کوسچن ٹیگز کا مطلب بھی جو میں نے بتایا آپ کو یعنی کوسچن کنورٹیڈ فرام اے اسٹیٹمنٹ بائی این اپینڈیڈ انٹروگیٹو فارمولا. تو یہاں پر جو اسٹیٹمنٹ ہے تو اس کو یہاں پر
اس میں کچھ ایڈ کیا گیا ہے اس کے لاسٹ پر، اس ریٹن ڈاکومنٹ کے یعنی اس اسٹیٹمنٹ کے آخر پر کچھ ایڈ کیا گیا ہے، یعنی اسی کو کہتے ہیں کوسچن ٹیگ. از ناٹ شی. اسی طرح سے اس میں ہی ڈیڈنٹ گو ہوم، ڈیڈ ہی. تو یہاں پر یہ کوسچن ٹیگ ہے. تو لاسٹ پر یعنی کوسچن ٹیگ کے آخر پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی کوسچن مارک کو. تو یہ تھی ایک دو باتیں یعنی کوسچن مارک کے حوالے سے. یعنی کوسچن مارک ہم استعمال کرتے ہیں ڈائریکٹ کوسچنز کے آخر پر. اس کے علاوہ یعنی کوسچن ٹیگ کے بعد یعنی اس کے یعنی آفٹر اے ٹیگ کوسچن، یعنی اس کے کوسچن ٹیگ کے بعد بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. جو پانچواں جو یہاں پر پنکچویشن مارک ہے وہ ہے ایکسکلیمیشن مارک. یعنی ایکسکلیمیشن مارک کو اٹ از یوزڈ ان دا فالوئنگ کیسز کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. نمبر فرسٹ، آفٹر ایکسپریشنز آف سرپرائز اور اے اسٹرانگ فیلنگ. یعنی جہاں پر یعنی سرپرائز یا اسٹرانگ فیلنگ ہو تو وہاں پر ہم ایکسکلیمیشن مارک کو استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ اس ایگزامپل سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ ایگزامپل ہاؤ کولڈ اٹ از، تو یہاں پر یہ اسٹرانگ فیلنگ ہے ہاؤ کولڈ اٹ از، تو اس کے لاسٹ پر یہاں پر نوٹ آف ایکسکلیمیشن ہے. یہ ایکسکلیمیشن مارک کی یہاں پر سائن ہے یا علامت ہے. اسی طرح سے دوسری ایگزامپل ہے واٹ اے لولی چائلڈ. تو یہاں پر بھی یہ فیلنگ ہے یعنی بچے کے بارے میں یعنی اس کی خوبصورتی کے حوالے سے. تو یہاں پر اس کے آخر پر یعنی نوٹ آف ایکسکلیمیشن یعنی اسٹرانگ فیلنگ یا ایکسپریشن آف سرپرائز کے لیے ہم نوٹ آف ایکسکلیمیشن کا استعمال کرتے ہیں. تو دوسری بات جو یاد رکھنی ہے نوٹ یعنی ایکسکلیمیشن مارک کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آفٹر این انٹروڈکشن ایز، یعنی انٹروجیکشن کے لیے جیسے کہ یہاں پر وہ، او، اوہ، الاس، اوچ، ہرا. تو یہاں پر مطلب یہ جو ورڈس یہاں پر نیچے دیے گئے ہیں یہ سب انٹروجیکشن ہیں. تو یہاں پر اس میں ہم انٹروجیکشن اٹ از اے ورڈ دیٹ از یوزڈ ٹو شو اے شارٹ سڈن ایکسپریشن آف ایموشن. تو یہاں پر ہم یعنی چھوٹا سا لفظ استعمال کرتے ہیں تو جس میں ہم سڈن اپنے جذبات کا یعنی یہاں پر اظہار کرتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر کبھی غم کے یعنی جب کوئی ایسی فیلنگ ہو جس میں ہمیں کوئی دکھ پہنچے یا ہمیں صدمہ پہنچے تو اس کے لیے ہم یعنی یہاں پر الاس ہے. جیسے کہ یہاں پر ہرے ہے، ہرے مینز یہاں پر خوشی کی یہاں فیلنگ ہے یا جوائے کی فیلنگ ہے. یہاں پر الاس میں دکھ کی فیلنگ ہے. تو ایسے الفاظ ہم یعنی سڈن فیلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں یعنی یہ ورڈز جو ہے ان کو کہتے ہیں یہ انٹروجیکشنز ہے. تو جو نوٹ آف یعنی ایکسکلیمیشن مارکس جو ہے تو ایکسکلیمیشن مارک ہم استعمال کرتے ہیں یعنی ایکسپریشنز آف سرپرائز یا اسٹرانگ فیلنگ کے لیے. اس کے علاوہ یعنی آفٹر این انٹروجیکشن یعنی انٹروجیکشن کے لیے ہم جو ہم اچانک جو کوئی ایکسپریشن آف ایموشن ہم شارٹ سڈن ایکسپریشن آف ایموشن کے لیے جو ہم یہاں پر ورڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کے آخر پر ہم یہ نوٹ آف ایکسکلیمیشن مارک یعنی لگاتے ہیں. اسی طرح سے چھٹا جو یہ کوٹیشن مارک ہے، چھٹا جو پنکچویشن مارک وہ ہے کوٹیشن مارک. کوٹیشن مارک یعنی یہ ان کیسز کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ٹو شو دا ایکچوئل ورڈس آف اے اسپیکر. تو کوٹیشن مارک میں ہم یعنی اسپیکر کے جو ایکچوئل ورڈس ہیں جیسے کہ ہم ڈائریکٹ اسپیچ میں جو ایکچوئل ورڈس کو ہم کوٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم یعنی کوٹیشن مارکس کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ اس ایگزامپل سے آپ کو سمجھ میں آئے گا دا ٹیچر سیڈ اسٹاپ ٹاکنگ. تو یہاں پر یہ مطلب یہ ایکچوئل ورڈس ہے ٹیچر کی. دا ٹیچر سیڈ یعنی ٹیچر نے کہا اسٹاپ ٹاکنگ یعنی باتیں بند کرو.
تو یہاں پر یہ ایکچول ورڈس ہے ٹیچر کے، تو یہاں پر ان کو کوٹیشن مارک میں، یعنی کوٹیشن مارک میں ان کو کہتے ہیں انورٹڈ کاماز بھی ہم ان کو کہتے ہیں، انورٹڈ کاماز میں ہم یہ رکھتے ہیں اس کے ایکچول ورڈس کو۔ اسی طرح سے دوسری ایگزامپل میں آئی کانٹ سالو دس سم سیڈ موہن، یعنی یہ موہن کے ایکچول ورڈس ہیں آئی کانٹ سالو دس سم، تو اس کو یہاں پر یعنی کوٹیشن مارک میں، یہاں کاماز میں، انورٹڈ کاماز میں ان کو رکھنا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات جو یعنی کوٹیشن مارک کے حوالے سے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایکچول ورڈس آف اسپیکر کو یعنی اس میں ہم یوز کرتے ہیں کوٹیشن مارکس ایکچول ورڈس آف دا اسپیکر کے لیے۔ تو دوسری جو بات ہے کوٹیشن مارکس کے حوالے سے، ٹو شو دا ٹائٹلز آف سانگز، پوئمز، بکس، میگزینز ایٹسٹرا ایز، یعنی دوسری جو بات ہے جو یاد رکھنے کی یہاں پر جو یاد رکھنی ہوگی آپ کو، وہ یہ ہے کہ ہم اس میں ظاہر کرتے ہیں ٹائٹلز آف سانگز کے ٹائٹلز جو ہوتے ہیں، یا پوئمز یا بکس یا میگزینز وغیرہ کے، ان کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یعنی اس کوٹیشن مارک کو۔ مثال کے طور پر یہاں پر شی از لسننگ ٹو امرت وانی، یعنی سانگ ہے امرت وانی، تو یہاں پر اس کو کوٹیشن مارک میں رکھا گیا ہے۔ اسی پر سے دوسری ایگزامپل میں ڈو یو ریڈ انڈیا ٹوڈے، تو یہاں پر انڈیا ٹوڈے جو ہے اس کو کوشچن مارک میں یعنی رکھا گیا ہے۔ تو جو ٹائٹلز ہیں سانگز کے یا پوئمز کے یا بکس کے یا میگزینز کو کے، ان کو وغیرہ وغیرہ، ان کو ہم یعنی کوشچن ان کو کوٹیشن مارکس یعنی کی سائن اس کی سائن ڈالنی ہوتی ہے یا رکھنے، یا کوٹیشن مارکس یعنی یہاں انورٹڈ کاماز میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی اس کوشچن مارک کو ہم یعنی اس کو انورٹڈ کاماز بھی کہتے ہیں۔ ان پلیس آف ڈبل کاماز وی کین یوز سنگل کاماز آلسو، یعنی ڈبل کاماز کی، جیسے کہ یہاں پر ہم کوٹیشن مارک کے لیے ڈبل کاما استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے ہم سنگل کاما بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر اس ایگزامپل میں پھر دیکھیں یہی شی از لسننگ ٹو امرت وانی، تو یہاں پر سنگل کاما کا استعمال ہے، تو ہم ڈبل کاما کے یعنی بجائے اس کو سنگل کاما بھی یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈو یو ریڈ انڈیا ٹوڈے، تو دیکھیے یہاں پر بھی ہم نے سنگل کاما کا استعمال کیا ہے، یعنی ڈبل کاما بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں یا سنگل کاما بھی ہم کوٹیشن مارک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی کچھ جانکاری آج کوشچن مارک، ایکسکلیمیشن مارک، اسی طرح سے کوٹیشن مارک کے حوالے سے۔ تو آج کے کلاس میں بس اتنا ہی ہے، انشاءاللہ اگلے کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام۔